السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف کئی مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اصلی اہل بیت کون ہے؟ دوستو، اللہ نے جہاں ہمیں قرآن شریف میں تدبر کرنے کا کہا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کا کہا ہے، لیکن افسوس ہم لوگوں نے کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، اور ہم نے قرآن کو حدیث کی اینک لگا کے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس لیے لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اللہ کا قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، مہیمن ہے، لا ریب ہے، لیکن افسوس لوگوں نے اس قرآن کو ٹھکرا دیا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس بارے ہے کہ اصلی اہل بیت کون ہے۔ اصلی حدیثوں میں آتا ہے کہ اصلی اہل بیت نبی علیہ السلام نے چادر لی اور حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان چاروں کو بلایا اور چادر میں لیا اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں ہے نا، لیکن قرآن تو کچھ اور بتا رہا ہے۔ اب ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ کس کا موقف ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے قرآن کا موقف تو ٹھیک ہے، لیکن جو حدیثوں والے ہیں وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں نہیں جی حدیث آ گئی ہے، اور حدیث کو وہ قرآن کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج ان حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں جس کے اندر ان چار شخصیات کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ آخر میں پھر قرآن شریف کے ذریعے میں ثابت کروں گا کہ اہل بیت صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب آئے بسم اللہ کرتے ہیں، روایتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی روایت ہے صحیح مسلم میں 2424۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو متن پڑھا روایت کا کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو نبی علیہ السلام نے چادر میں لیا، تو دوستو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ہے مصعب بن شیبہ، آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے اس وقت اسکرین شاٹ۔ تمام محدثین نے اس کو، خصوصاً جو اس کے معاصر ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو یہ روایت تو گئی مصعب بن شیبہ کی، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 32272، 32272 روایت کا نمبر۔ حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن انس بن مالک، آپ کی اسکرین پر اس وقت روایت آ رہی ہے۔ اس کی سند میں علی بن زید ضعیف ہے، جمہور نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض سندوں میں حمید راوی جو ہے وہ مدلس ہے، یہ میں آپ کو علل بتا رہا ہوں روایت کے اندر، یہ دوسری روایت بھی ضعیف ہوئی۔ اسی طرح ایک روایت ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، اس کی سند میں ابو داؤد کا جو اصلی نام ہے نفی ہے، یہ اس کو محدثین نے کذاب قرار دیا ہے۔ چوتھی روایت جو اس کی کئی سندیں ہیں، جو شہر بن خوشب نام کا راوی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان سے روایت کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ام سلمہ سے جو بندہ راوی جو روایت کر رہا ہے شہر بن خوشب، اس کو جمہور محدثین نے سب نے اس کو ضعیف قرار دی ہے، میجورٹی نے، مطلب یہ بھی گیا۔ اور عطا بن یسار کا جو طرق ہے، عطا بن یسار تابعی ہے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں، تو عطا بن یسار کا جو طرق ہے یعنی جس سند میں وہ ہے اس کی ام سلمہ سے ملاقات بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی حدیث مستدرک حاکم 4762، مستدرک حاکم 4762۔ دوستو اس اگلی حدیث میں بکیر بن مسمار مولا عامر بن سعد سمعت عامر بن سعد، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ بکیر بن مسمار کو معاصرین ہم زمانے میں سے کسی نے بھی ثقہ قرار نہیں دیا۔ متأخرین جو ہیں جس طرح ابن حبان اور حضرات ہیں انہوں نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو
ضعیف قرار دیا ہے، مطلب یہ حال ہے اس راوی کا۔ لیکن ہم صرف معاصر یعنی ہم زمانہ کی توثیق اور تجریح لیتے ہیں، یعنی جرح و تعدیل میں کتاب اللہ کے مطابق صرف جو معاصر ہے یعنی ہم زمانہ ہے اس کی توثیق لی جائے گی۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، ہے نا، دیکھ بھی رہے ہیں، آپ میرے معاصر ہیں، آپ میرے ہم زمانہ ہیں، ایک ہی زمانے میں نا ہم دونوں۔ اسی طرح قرآن کے مطابق صرف معاصر کی جرح و تعدیل لی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ایک تابعی 100 ہجری میں فوت ہوا، امام احمد بن حنبل یا امام بخاری اس کی کریم اس سے کہا ہے، امام بخاری اور امام احمد بن حنبل تو اس تابعی کی وفات کے کوئی سینکڑوں سال بعد، 50-60 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو ایسی جرح اور ایسی تعدیل مردود ہوتی ہے نص قرآنی کے مطابق، اس لیے ایسے راوی کو مستور کہا جائے گا۔ بکیر بن مسمار مستور ہے، یعنی ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کا کوئی ہم زمانہ اس کو ثقہ قرار نہیں دیتا، اس کی وفات بعد والوں کا کچھ بھی کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اچھا، اس سے اگلی روایت ہے جناب مستدرک حاکم کی 4708، ابو عوانہ ثنا ابو بلج ثنا عمرو بن میمون۔ اس روایت میں دو مسئلے ہیں، ایک تو ابو بلج بھی مستور ہے، معاصرین ہم زمانے میں سے اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا، جو متاخرین ہیں بعد والے وہ ثقہ کہتے ہیں اور امام بخاری ضعیف کہتے ہیں، مطلب یہ اس کا سٹیٹس، مطلب اس سٹیٹس کا بندہ ہے۔ تو معاصر ہم زمانے میں سے کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا، یہ روایت بھی گئی۔ دوسرا عمرو بن میمون جو 75 ہجری میں اس کی یہ تابعی ہے، صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، 75 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے عمرو بن میمون کی، اس کو بھی کسی معاصر ہم زمانے نے ثقہ قرار نہیں دیا۔ اگلی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 32103، اسکرین شاٹ آ رہا ہے، شداد بن ابی عمار، شداد بن ابی عمار، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، اس کو یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی معاصر ہم زمانہ میں سے کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ تو دوستو یہ حال تھا ان روایات کا جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چادر میں اپنے بیٹی داماد اور دونوں نواسوں کو لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب نبی کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی 3 بیٹیاں تھیں سکی، سنی شیعہ کتابوں میں، آپ نے انہیں نہیں لیا، پہلا سوال۔ داماد تو اور بھی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت ابو ربیع تھے، ہیں، انہیں بھی نہیں لیا۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ کہانی گڑھی گئی ہے۔ اچھا، جو سندیں ہیں ان کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے نا۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کرو۔ تصدیق کے لیے معاصر ہم زمانہ ہونا نص قرآنی ہے۔ اب میں بولوں کہ علامہ اقبال کے جو والد صاحب تھے وہ ان کا حافظہ کمزور تھا، پہلا سوال جو آپ مجھ سے کریں گے آپ بولیں گے بھائی ابو جعفر تنولی صاحب ہیں، اب تو اس زمانے میں تھی نہیں، بولیں گے نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم زمانہ جو ہے نا ان کی ہمیشہ جرح اور تعدیل لی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی راوی ہیں جن کے میں نے ابھی نام گنے اور آپ نے اسکرین شاٹ پہ دیکھا، میجورٹی کو معاصرین ہم زمانہ نے کسی نے ثقہ قرار نہیں دیا، مطلب یہ اسٹیٹس تھا ان روایات کا۔ اب جو سب سے بڑی کتاب ہے کتاب اللہ، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ عقیدہ ہے ہمارا، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو، جب ایک صحابی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے آ رہا ہے، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں صرف ایک ہی وصیت کی ہے، وہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کی۔ اور شیعوں کی کتاب اصول کافی جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر روایت کو قرآن پہ پیش کرو، ہے نا۔ ہمارا اور یہ جتنے بھی فرقے والے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ چاروں، ان کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ یہ گھوم پھر کے نا راؤنڈ اباؤٹ میں چرنگی ہوتی ہے نا، جو جس کو گول چکر کہتے ہیں، وہاں پہ گھوم پھر کے یہ واپس آتے ہیں منزل کی طرف، یہ گھوم پھر کے قرآن کی طرف آتے ہیں، اور ہم لوگ سیدھا ڈائریکٹ آتے ہیں قرآن کی طرف۔ یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے دوستو۔ یہ قرآن شریف میرے ہاتھ میں، تو وقت ضائع نہیں کرتے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے نا۔ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا فیصلہ تو سب کو منظور ہونا چاہیے۔
آپ لوگ جن کے پاس ابھی فی الحال قرآن میسر ہے، اویلیبل ہے، وہ کھول سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران، آیت ہے 121۔ اس کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محبوب جب تم صبح کو اپنے اہل خانہ سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کی مورچوں پر قائم کرتے ہوئے۔ یہ میرے پاس جو ہے نا، یہ کنز الایمان جو یہ ہے ترجمہ، یہ بریلوی حضرات کا ہے اور اہل حدیث حضرات کا بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، آپ جب اپنے اہل خانہ سے نکلے۔ اہل خانہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے اہل خانہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کہاں سے نکلے؟ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر سے۔ حضرت فاطمہ تو اپنے گھر میں اور بیٹی اپنے گھر میں، تو نبی کے گھر میں کون ہے؟ نبی کے ساتھ کون ہے؟ نبی کے گھر میں نبی کی بیویاں۔ یہ تو تھی پہلی دلیل کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی جو گھر والے ہیں انہیں اہل کہا۔ یہ تو اہل بیت کی پہلی دلیل تھی۔ دوستو دوسری دلیل قرآن شریف سے، اب آپ نے کھولنا ہے سورہ ہود، ٹھیک ہے؟ سورہ ہود جب آپ کھولیں گے نا، آپ نے کھولنا ہے آیت نمبر 73۔ اس میں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی بچے کی، تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، مطلب ابھی اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی اہلیہ، ان کی وائف، وہ بھی بوڑھی ہیں۔ اس وقت انہیں اللہ کی جانب سے بشارت دی جاتی ہے، کس کی؟ بچے کی۔ تو حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہ اس عمر میں ہمارے بچے ہوں گے۔ تب فرشتے بولتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں نا اہل بیت قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، باقاعدہ اہل بیت کا لفظ ہے۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا۔ کس نے؟ فرشتوں نے۔ کیا کہا؟ اہل البیت، اہل البیت کا۔ یہ تو تھی دوسری دلیل۔ اولاد نہیں ہے، بیٹی دماد والا چکر ہی نہیں ہے، اکیلی ہے شوہر کے ساتھ، بوڑھی ہے، فرشتوں نے اس کو کیا کہا؟ اہل البیت۔ اب بتائیں اللہ نے اہل جو ہے، اہل سے مراد آپ کہتے ہیں نا اہل البیت، کہتے ہیں نا اہل البیت، یا اہل سے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بیوی ہے اور ساتھ کوئی بھی نہیں، بچے شچے کوئی بھی نہیں ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اہل کا لفظ یوز کیا گیا ہے نا، بیوی کے لیے یوز کیا اہل کا لفظ، اور آپ کہتی نہیں جی بیویاں نہیں ہیں۔ اچھا بیویاں نہیں کون ہیں؟ وہ جی وہ روایت میں اس طرح آیا ہے، روایت کی جو حیثیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ دوستو آخری ثبوت قرآن شریف سے، سورہ احزاب کھولیں گے آپ، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے اللہ مخاطب ہے۔ 30 نمبر آیت 30، سورہ احزاب، یا نساء النبی، یہاں سے اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا خطاب نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جو آیت تطہیر ہے نا، آپ نے اکثر ایک چیز دیکھی ہوگی، جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ ہمیشہ آدھی آیت لکھیں گے، پوری کبھی بھی نہیں لکھیں گے، ہے نا؟ یہ لکھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے نا؟ آدھی آیت لکھیں گے، حالانکہ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے، 33 نمبر آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی بھی دیکھ لیں آپ، کوئی بھی شیعہ پوری آیت نہیں لکھے گا، مطلب کہ بیچ میں سے نکال کے نا اور روایت فٹ کر کے نا آپ کو پیش کر دے گا، دیکھیں جی یہ اہل بیت ہے، حالانکہ آیت دیکھیں، سیاق اور سباق دیکھیں، مخاطب کس سے ہے اللہ۔ اچھا ایک اعتراض اور،
اکثر شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، عنکنہ نہیں کہا، وَيُطَهِّرَكُنّ نہیں کہا، مطلب مذکر کا صیغہ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ سیدہ فاطمہ کو بھی نکال دیں، امہات المؤمنین کو بھی نکال دیں، ہیں کیا خیال ہے؟ نکالیں گے؟ پھر آپ بھاگیں گے روایت کی طرف، نہیں جی وہ روایت کے اندر آ رہا ہے. ہمیشہ جس طرح ہر لفظ کو اس کے کلام کے سیاق میں دیکھا جاتا ہے نا دوستو، اسی طرح آیت کا سیاق و سباق دیکھیں. 29 نمبر سے اللہ، اس سے پہلے بھی اللہ ازواج کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یہاں ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، براہ راست خطاب کر رہا ہے، بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد والی آیت جو ہے اس کے اندر بھی بیویوں سے خطاب ہے، مطلب شروع سے لے کے آخر تک سارا خطاب بیویوں سے ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کے کوئی عام بھی جو عقل والا شخص ہے نا، جس کے ذہن میں یہ روایات والا فطور نہیں ہے، وہ جب قرآن کا اگر ترجمہ بھی سادہ بھی پڑھے گا نا، اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے اللہ پاک مخاطب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل البیت کہا گیا ہے. وہاں سب مانتے ہیں، نبی کی بیوی کو اہل البیت ماننے کو تیار نہیں ہے. بتائیے اب ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے، مجھے بتائیں. اور پھر کہتے ہیں آپ لوگ ہمیں منکر قرآن مت کو. بھائی پھر آپ کو کیا بولیں، کیا بولیں بتائیں. آپ پھر آپ بھاگتے ہیں روایتوں کی طرف، اور روایتوں کی اسنادی حیثیت میں نے آپ سے بیان کر دی ہے. فرشتوں نے اہل البیت کس کو کہا؟ بیوی کو. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی وائف کے ساتھ نکلے، اہل کس کو کہا؟ اللہ پاک نے اہل کس کو کہا؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو اہل کہا. اور یہاں پہ اہل البیت کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں میں آپ سے. جہاں جہاں یہ اہل کا لفظ آیا اس سے مراد صرف اور صرف بیوی ہے. تو قرآن کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساری روایتیں ضعیف ہیں، اس کا آپریشن ہم کر چکے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ چل چکے ہیں. جو قرآن کا سیاق سباق ہے اس سے ثابت ہوتا ہے، اور جو قرآن کی تشریح کرتا ہے، مختلف آیات بھی دیکھ لیں، آپ کو اہل البیت ہمیشہ بیوی کے لیے ملے گا. تو دوستو الحمدللہ یہ ہم نے ثابت کیا کہ اہل البیت سے مراد صرف اور صرف اونلی نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں. تو جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل البیت نہیں مانتا تو وہ قرآن کا منکر ہے نا. اور قرآن کا منکر کیا ہے اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی.